آداب دوستوں، میں وقاص عزیز آپ کو اپنے آفیشیل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں نے کل اداکارہ نرگس تشدد کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے ولاگ کیا اور اس میں بڑا اہم سوال میں نے اٹھایا تھا کہ پولیس انویسٹیگیشن ہی بات کو کلیئر کرے گی، اور وہ بھی اگر سچائی پہ اور شفافیت پہ مبنی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آفتاب اقبال صاحب کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ اس پہ میری رات کو آفتاب اقبال صاحب کے چینل پہ میں نے ان کا ایک ولاگ دیکھا، ایک گفتگو دیکھی، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں صفائی دیتا نہیں ہوں، لیکن میں اپنے چاہنے والوں کے لیے، جنہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا، مطلب اس طرح کی اور پھر انہوں نے خواتین پہ جو تشدد ہے، جو وائلنس ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کی، اس کو کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی، اور پھر اپنی شادی کے حوالے سے بھی انہوں نے چند اہم باتیں کیں جو میں آگے جا کے قارئین کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ہمارا یہ کام ہے کہ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارا یہ کام ہے دوسروں کے انڈرویئر میں جھانکنا، اور اپنے میں کتنے سوراخ ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی میڈیا پرسن کی یا کسی نامی گرامی کی یا جس کا عوام میں سر و رسوخ ہے، اس شخصیت کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے یا کوئی ڈیورس ہو جاتی ہے یا وہ شادی کر لیتے ہیں، بالخصوص شوبز کی شخصیات جب آپ اس میں شادی کرتی ہیں، تو پھر پاپارازی جو ہے نا، بہت سارے وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں، ہر دوسرا بندہ یہاں پہ پیپس بنا ہوا ہے اور وہ اپنا منہ کھولنے کو تیار ہوتا ہے، شیٹس جو ہیں وہ ہر وقت طرف سے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو ہیڈس آف ٹو یو آفتاب اقبال صاحب، آپ نے بڑے ہی مدبرانہ انداز سے اس سارے معاملے پہ بڑی سلیقگی کے ساتھ آپ نے سارے معاملے کو کلیریفائی کیا، اور اس میں آپ نے اپنے بچوں کی والدہ کے حوالے سے بھی بات واضح کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوبر آدمی، ایک خاندانی آدمی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے آفتاب اقبال صرف ایک ہوسٹ ہیں، لیکن میرے لیے میرے دل میں ان کا درجہ بطور تخلیق کار کے بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کتنا شاندار مائنڈ رکھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایول جینیس نہیں ہوتا، سپر جینیس ہوتا ہے، اور اینڈ آفتاب اقبال از اے سپر جینیس۔ اور اس سارے معاملے پہ بہت سے لوگوں نے مجھے بھی کانٹیکٹ کیا، کیونکہ دوستوں کو پتہ ہے کہ ظفر اقبال صاحب سے میری نیاز مندی ہے اور ان کی شفقت ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سارے معاملے میں، بڑی خوبصورت بات کی آفتاب صاحب نے کہ یہ میرا نام جو ہے اسپیسیفکلی اس ایف آئی آر میں آفتاب اقبال کی سابقہ اہلیہ، اور یہی جملہ میرا بھی تھا کہ یہ میرے لیے یہ جملہ ڈاؤٹ فل ہے کہ اس کو اس انداز سے لکھا گیا کیوں ہے۔ بس دیکھیں، کوئی بھی کسی کا ایکس وائی زیڈ ہو سکتا ہے، وہ تعلق ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر انسان اپنی زندگی جی رہا ہے، اور ہر فرد واحد اپنی زندگی کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور دوسرا نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ اس ذمہ داری کو جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص نہیں، آپس میں نہیں ہے، یہ تو تب ہوتا نا، یہ معاملہ تب ہوتا آفتاب اقبال صاحب کا ذمہ داری سب، میں ان کی حمایت میں قطعاً بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ ریلیشن شپ بننا، بگڑنا، ٹوٹنا، لیکن ہماری سوسائٹی کی نارمز کس طرف جا رہی ہیں کہ ہم لوگوں کے نام جو ہے نا وہ انوالو کر کے کس طرح جو ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے معاملے کو مزید اچھالنے کے لیے، کیا اداکارہ نرگس کیا چھوٹی موٹی آئٹم ہے، چھوٹی موٹی چیز ہیں، چھوٹی موٹی شخصیت ہیں؟ پھر اس سارے معاملے کو اس طرح ہائی لائٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ اب میری سمجھ میں آیا جب آفتاب صاحب نے خود ہی سارے معاملے کو کلیئر کیا، اور پھر اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی جو بچوں کی والدہ ہیں مریم علی حسین صاحبہ، ان سے ان کا فون پہ رابطہ بھی ہوا، اور انہوں نے انہیں ہر طرح کا، ہر ممکن طرح سے یقین دلایا ہے کہ جس طرح ان کا نام اس معاملے میں انوالو کیا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے محترمہ نرگس صاحبہ کا گھر جو ہے غزالہ صاحبہ کا وہ تباہ ہو رہا ہے، اور ان پہ جو تشدد ہوا ہے اور جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں وہ مریم صاحبہ کے کہنے کے اوپر کی گئی ہیں، اور انسپیکٹر جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کی براہ راست انوالومنٹ ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا ان کو دیکھا اور معاملات ہوئے۔ یہ میرے لیے بھی، میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اس ویڈیو کے نیچے وہ دوسرا ولاگ ہے، وہ یہ ساری باتیں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ یہ نام بیچ میں انوالو ہوا، اور کیا ان دونوں کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ بہرحال اس معاملے کو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جب تک شفاف تحقیقات نہیں ہوتی تب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو سکتا، اور کیا وجہ ہے کہ ایک ماہ کے اندر لاہور میں، پنجاب میں نہیں، لاہور میں، صوبائی دارالحکومت لاہور میں، جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے، ایسے بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا پنجاب کالج کا واقعہ ہوا، اور آج یعنی گزشتہ دنوں میں، گزشتہ چند گھنٹوں میں یہ بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کا نام جو عزیزی ہیں سہیل احمد، وہ کس طرح یوز کر جاتے ہیں، اور وہ بڑا اسکینڈلائز ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے خود کروایا ہے اور یہ سب، پھر اسی طرح جو ان کے ساتھ شو
شو میں لوگ کام کرتے ہیں، مختلف کامیڈینز، مختلف ایکٹرز، ان کی جانب سے شکوے شکایتیں. تو آج آفتاب صاحب نے اس سارے معاملے پہ بھی بات کلیئر کی ہے کہ میری بہت سے دوستوں سے بات چیت چل رہی ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے منہ پہ تھوک کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے آدمی کو یا کسی شخصیت کو اگر گالی دیں گے، اس کا دامن جو ہے وہ پھاڑنے کی کوشش کریں گے، تو تب ہم بڑے آدمی بنیں گے. جبکہ شہرت میں اور اس طرح کی جو نخوت ہوتی ہے، اس طرح کا جو گھٹیا پن ہوتا ہے، جو رذالت ہوتی ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے آپ کی پازیٹیو وائب، ایک ہوتی ہے آپ کی نیگیٹو وائب. بظاہر لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی چیخ پکار کو سن رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جن جن لوگوں نے آفتاب اقبال سے شکوے کیے، ان کے خلاف ولاگز کیے، یوٹیوبز کی، ان میں سے کسی کو بھی وہ شکوہ یاد ہوگا. لوگ آج بھی آفتاب اقبال صاحب کا انٹرویو جو پروگرام ہے وہ دیکھتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آئے روز اس کے سبسکرائبرز میں، ویوز میں، اس کی پریزنٹیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سائڈ کو دیکھنا چاہیے، مثبت سائڈ کو دیکھنا چاہیے. اور ایک ایسا شخص جس نے شادی کی ہے، اس نے نکاح کا جو ہے وہ نکاح کو فروغ دیا ہے، اس نے زنا کی تعلیم نہیں دی. وہ کھل کر جو ہے آفتاب صاحب نے اس پہ بات کی، اور میں اس بات کو مانتا ہوں، اس کو ایگری کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں آج نکاح اچھا نہیں سمجھا جاتا، زنا اچھا سمجھا جاتا ہے. سو ایک شخص جس نے، یہ اس کی پرسنل لائف ہے، وہ کسی بھی اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کسی علی بے پے تے سے شادی کرے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. اس کے بچے ہیں، وہ باپ ہے ان کا، اور وہ ایک ہیپی فیملی کی طرح پہ رہے، اور اب بھی ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے. زندگی میں پلس مائنس ہو جاتے ہیں. آپ جب شادی ایک سوشل ایگریمنٹ ہے، یہاں پہ پتہ نہیں کیوں اسے جو ہے وہ اتنی انا کا اور اتنی ذاتیات کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. ذاتیات سوشل ایگریمنٹ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، اور ہمارا اسلام اس بارے میں واضح کہتا ہے. حیرانی اور تف ہے ان لوگوں پر جو ایک پازیٹیو، ایک اچھے پاکیزہ رشتے کو لے کر بہت سے سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے. مریم علی حسین کے حوالے سے ان کا یہ بیان اور آفتاب اقبال صاحب کا ان کو لوگوں تک پہنچانا، اپنے ویورز تک، اپنے چاہنے والوں تک پہنچانا اور کھل کر سامنے آنا، اس جرت کی میں داد دیتا ہوں آپ کو. اور جس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کا ذکر کیا، میں خود صاحب اولاد ہوں، میں آپ کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں. بہرحال دوستوں سے گزارش ہے کہ خدا را یہ جو آپ ایک بت بنا لیتے ہیں فوراً کسی شخص کا، اور فوراً اسے پاش کر دیتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں. حقائق کا انتظار کیا کریں تاکہ کسی کا بھی دامن جو ہے وہ داغدار نہ ہو. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.